دیکھیے، تکبر اللہ کی صفت ہے، وہ المتکبر ہے، اور تکبر کرے تو جچتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تکبر کرے تو اس کی حکمت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق میں یہ چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر یہ چیز رائی کے دانے کے برابر بھی آ گئی، جس طرح کہتے ہیں نا، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کیا اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کیا، وہ یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا، وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ اچھے جوتے ہوں، کپڑے ہوں، مکان ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کہاں سے ہے؟ یعنی اللہ تو خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھی ہے، اگر کسی کو مال و دولت دی ہے، اس کے اظہار کو پسند کرتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو اپنائے وہ، اور اللہ کا شکر گزار بنے، لیکن تکبر نہ کرے۔ کیونکہ تکبر یہ ہے کہ کسی کو کوئی حق بات بتائی جائے تو وہ آگے سے اس کے منہ پر دے مارے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں نہ سمجھائیں جی، ہاں جی مجھے معلوم ہے جی، یہ متکبرانہ انداز ہوتا ہے۔ دوسری بات تکبر کی یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ تو ظاہری بات ہے، جو اپنے اوپر علم کا وہ ناز کرتا ہے، وہ دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے۔ تو تکبر چاہے علم کا ہو، خوبصورتی کا ہو، مال و دولت کا ہو، حتیٰ کہ عبادت کا بھی اگر تکبر آ گیا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں تکبر آ گیا کہ میں بڑی شے ہوں، بس گئے آپ، ختم ہو گئے، فارغ ہو گئے آپ، تو یہ معاملہ ہے۔ باقی سب سے بڑا تکبر انسانوں کا یہ ہے کہ وہ یعنی شرک کرنے والا جو ہے نا، وہ اصل میں تکبر کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں یا قبول کروں گا، اور جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اس پکار کو اللہ نے عبادت کہا ہے، جو اللہ کو نہیں پکارتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، انسان گویا اپنے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ان قریب یعنی بہت جلدی، پتہ نہیں چلے گا، یہ ٹائم گزر جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالوں گا، اور ذلیل و خوار کر کے، سیدخلون جہنم داخرین، یعنی ذلیل و خوار کر کے ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، ان متکبرین کو۔ یہ معاملہ ہے تکبر، اس چیز کو کہتے ہیں سب سے بڑا تکبر شرک ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹے لیول کا بھی جو تکبر ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح سب سے بڑا جھوٹ شرک، اور اس کی سب سے کم ترین شکل یہی ہے کہ وہ انسان کسی سے یہ جھوٹی باتیں کہے، جھوٹی باتیں پھیلائے، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔